السلام علیکم۔ سچ والا صاحب اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ قرآن کے لکھنے والے نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے اس دعوے کا ایک علمی جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنی دعووں میں کسی اور کتاب کو استعمال نہیں کیا سوائے قرآن کے، اس لیے ہم بھی اس گفتگو کو صرف اور صرف قرآن تک ہی محدود رکھیں گے۔ قرآن کے بھیجنے والے نے اپنا تعارف ایسے کروایا ہے: اِنَّا شولی ہم نزلنا ہم نے بھیجا علیک تجھ پر قرآن کو تنزیل کی صورت میں۔ اگر ہم قرآن کی ایک اور آیت کو دیکھیں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اِنَّا بے شک ہم انزلناہ ہم نے اسے قرآن عربیًا قرآن عربی کا بنا کے لعلکم تعقلون بھیجا۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کون ہیں؟ کیا یہ ہم وہ کاتبین قرآن ہیں کہ جو سچ والا صاحب کہتے ہیں اس قرآن کو لکھتے تھے اور اپنی طرف اشارہ کرتے تھے کہ ہم ہیں جو اس کتاب کو لکھ کر تمہارے اوپر بھیج رہے ہیں؟ کیا اس دعوے میں سچائی ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمیں ایک سمپل سے لاجک کے پرنسپل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ if A equals B and B equals C then یہ عقل کی بات ہے کہ A C دونوں سیم چیزیں ہیں۔ اس چیز کو اگر ہم ایک مثال کے ساتھ سمجھنا چاہیں، اگر ہمارے پاس ایک شخص دو جملے کہے، پہلے جملے میں وہ شخص کہے ہم ہندوستان کے راجا ہیں، اور دوسرے جملے میں وہ یہ کہے کہ ہندوستان کے راجا کا نام اکبر ہے، تو اس چیز سے ہم لوگ جو اردو ہندی بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ہم سمجھ جائیں گے کہ جملے نمبر 1 یا سینٹنس نمبر 1 میں اکبر نامی شخص اپنی بات ہم کے صیغے سے کر رہا ہے۔ اگر اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلیں تو قرآن کی ہم ایک اور آیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس آیت میں وہ کی ضمیر پیش آئی ہے۔ یہ آیت کچھ یوں کہتی ہے: نزل علیک الکتاب، اس نے بھیجا تجھ پر الکتاب کو بالحق، سچ کے ساتھ، جو تصدیق کرتی ہے جو کچھ اس کے اندر ہے، اور اس نے بھیجا تورات کو بھی اور انجیل کو بھی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی آیتوں کے مقابلے میں جہاں نہ کی ضمیر استعمال ہوئی تھی، یعنی ہم نے بھیجا، یہاں پہ وہ ضمیر ہوا یا اس کی بات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، اگر ہم کچھ ایسی آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور دوسری آیتیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے قرآن کو نازل کیا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم مختلف لوگوں کی بات کر رہے ہیں یا نہیں؟ آئیے اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم قرآن کی ان دونوں آیتوں کو اب ایک ساتھ ملا کر سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت جو رائٹ سائڈ پر ہے، اس میں ہوا یا تھرڈ پرسن کی ضمیر کو استعمال کیا گیا ہے۔ خدا اس میں کہتا ہے: نزل علیک الکتاب، اس نے بھیجی تجھ پر کتاب، بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اور اس نے بھیجا تورات کو اور انجیل کو۔ اب اگر ہم دوسری آیت کو اس کے ساتھ مقابلے میں جائزے کے لیے نظر ڈالیں، ہم اس میں پاتے ہیں کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب کی جو مبین ہے، ہم نے بھیجا اسے قرآن بنا کے تاکہ تم لوگ عقل پا سکو۔ تو جیسا کہ ہم نے ایک لاجک پرنسپل پہلے دیکھا تھا، ہم الکتاب کو دونوں سینٹنسز کے مابین ایک ذریعہ مان کے جوڑ سکتے ہیں کہ ایک فعل، ایک ورب، ایک چیز کو کرنے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ الکتاب ہے۔ اور لاجک کے اس پرنسپل کو نظر رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ نزلہ، انزلہ، اس نے بھیجا، انا انزلناہ، ہم نے اس کو بھیجا، یہ ہم اور وہ ایک ہی شخص کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی جس کسی کو اگر اس زبان کا اسلوب نہیں پتہ تو وہ اس چیز کو بڑے آرام سے سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ جو وی یا جو ہم کی ضمیر کو استعمال کیا گیا وہ ایک رائل وی ہے، یعنی کہ وہ بولنے کا طریقہ جس میں بولنے والا
اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے بجائے میں یا وہ کے صیغے کو استعمال کرنے کے اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ نہ یا ہم کی ضمیر کا مطلب ہے وہ، تو یہ وہ کون ہے؟ اس چیز کو ہم دوبارہ سے قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ وہی آیت ہے کہ جو ہم نے پہلے دیکھی تھی۔ اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ نزل علیک الکتاب، اس کتاب کو اس نے بھیجا تم پر کتاب بنا کر، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے بھیجا تورات کو اور انجیل کو۔ اب اگر ہم قرآن کی ایک اور آیت کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو فالو کرو جو کچھ نزلہ بھیجا اللہ نے۔ تو اگر ہم دوبارہ سے وہ لنکنگ آپس میں کریں تو یہ چیز کسی بھی سمجھدار آدمی کے لیے بے حد روشن ہے کہ بھیجنے والے کا نام اللہ ہے، وہی اللہ جو اس کتاب میں ہر جگہ پر موجود ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہی ہے خدا، وہی ہے الالہ، وہی ہے اللہ۔ اس کا بھی کنکلوژن اگر ہم نکالنے کی کوشش کریں تو یہی نکلتا ہے کہ یہ ہو یا وہ کی ضمیر یا تھرڈ پرسن کی جہاں جہاں ضمیر قرآن میں استعمال ہوئی ہے وہ خدا کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ سمری اب تک کی بڑی واضح ہے۔ خدا نے اس الکتاب کو عربک قرآن بنا کے بھیجا۔ اس نے اس چیز کا اعتراف ہم کر بھی کیا ہے اور وہ کر بھی کیا ہے۔ اگر آپ کو تسلی ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور ابھی بھی آپ کے ذہن میں کچھ شکوک ہیں تو ہم اسی پرنسپل کو قرآن کے اور اعمال یا افعال یا وربز پہ اپلائی کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ جو بات ہم نے اب تک کی ہے وہ صحیح اور منطقی اس کتاب کی روح سے ہے یا نہیں۔ تو ہم جو فعل استعمال کریں گے وہ ہے خلقہ، جس کا مطلب ہے پیدا کرنا۔ تو پہلی آیت جس کو ابھی ہم دیکھیں گے اس میں اس کتاب کو بھیجنے والے کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ اور ہم ایک اور آیت اسی قرآن میں یہ سیم چیز بولتے ہوئے پاتے ہیں جس میں کہا گیا ہے أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا نہیں یاد کرتا انسان کہ ہم نے اس کو پیدا کیا جب اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہ تھا۔ اب اگر ہم اس چیز کا مقارنہ کریں قرآن کی ایک اور آیت سے تو یہاں پہ بجائے نہ یا ہم کے ضمیر کے ہم ہوا یا وہ کے ضمیر کو پاتے ہیں۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، اور اس نے پیدا کیا انسان کو ایک قطرے سے، اور دیکھو وہ کتنا بڑا دشمن بن بیٹھا ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں آیات کا مقابلہ کر کے ایک کنکلوژن فائنڈ کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہی بات پاتے ہیں جو ہم نے پہلے پائی تھی، یعنی کہ انسان کو پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک طرف جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، جو کہ پہلی آیت رائٹ سائڈ پر ہے خلق الانسان، تو دوسری آیت میں اس سیم پروسیس کو ایسے بتایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ اگر ہم دوبارہ سے وہ بڑا سمپل بیسک ایک لاجک کا رول کو اپلائی کریں تو اگر انسان اور انسان کو ہم جوائن کریں تو انسان کو ایک بنیاد بنا کے دونوں سینٹنسز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خلقہ کا جو فعل ہے اس کو کرنے کے لیے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے ضمائر جو استعمال کی گئی ہیں وہ ہے ہم اور وہ۔ لیکن کیا یہ مختلف لوگ ہیں؟ کیا ہم یہ واقعی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ منطقی بات یہ ہے کہ یہ کاتبین وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، یا یہ زیادہ منطقی ہے کہ چونکہ اس زبان کا ایک اسلوب ہے کہ جس میں بولنے والا اپنی بڑائی اور کبریائی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کی ضمیر کو استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا یہاں پہ وہ رائل وی کا استعمال کر رہا ہے۔ اگر آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ہے اور آپ کو ابھی بھی یہ شک ہے کہ خدا اپنے کلام میں
اپنے لیے وہ یا نہ کی ضمیر کو کیوں استعمال کرتا ہے، تو ہم قرآن کی کچھ اور آیتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی اسکرین پہ ہم 3 آیتیں پیش کریں گے، اور ان 3 آیتوں میں ایک ذات خدا اپنے لیے ہم، وہ اور میں کے ضمائر کو استعمال کرے گا۔ تو اگر سورہ اسراء کی ہم پہلی 3 آیتوں پہ نظر ڈالیں تو شروع سے ہی ہمیں وہ کی ضمیر ملتی ہے، اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تعریف کے لائق ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو رات کو مسجد الحرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد الاقصی لے کے گیا، الذی بارکنا، جس کو ہم نے برکت والا بنایا، حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس کو ہم اپنی آیات دکھا سکیں، انہ ہوا السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اگر ہم دوسری آیت پہ جائیں، وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو دا کتاب، وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے اس کو میک کر دیا، ہدن لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایہ، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم مت لو میرے علاوہ کوئی بھی وکیل یا کوئی بھی ہیلپر۔ تیسری آیت، ذریۃ من حملنا مع نوح، ان کے بچے جن کو ہم نے کیری کیا نوح کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 3 آیات میں، فقط 3 آیات میں خدا نے اپنے ذات کے اوپر 3 مختلف قسم کی ضمائر کو استعمال کیا گیا ہے، اور جو بھی انسان عربی سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے یہ چیز نافہم نہیں ہے۔ کیا اب بھی سچ والا صاحب کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ کیا آپ اب بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان کے دعوے میں کوئی سچائی ہے؟ قرآن کے اسٹائل کو التفات کہتے ہیں۔ اس ٹاپک پہ پہلے سے کئی 100 کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ سچ والا صاحب کا یہ اعتراض نہ ہی نیا ہے اور نہ ہی قرآن کی روح سے لاجیکلی کنسسٹنٹ ہے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں تاکید کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو تیار کرنے کے لیے میں نے بہت سارے ایکسٹرنل ریسورسز جن کو میں یوز کر سکتا تھا استعمال نہیں کیا۔ اف آئی ہیڈ وانٹڈ، اگر میں چاہتا میں ہسٹری کو بھی پیش کر سکتا تھا، میں لٹریری ڈیوائسز جو کہ انگلش میں، اردو میں، عربک میں استعمال ہوتے ہیں، جس کے اندر کاتب اپنے قاری کے ساتھ بات کرنے کے لیے مختلف اسالیب کو استعمال کرتے ہیں، اس پہ بھی بحث کر سکتا تھا۔ میں اس بارے میں بھی گفتگو کر سکتا تھا کہ سچ والا صاحب اپنی مرضی کا انداز ہی کیوں جاننا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں ایک کتاب میں جو انہوں نے نہیں لکھی۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، صرف اور صرف قرآن کی روح سے اس چیز کو دکھانے کی کوشش کی ہے اور بڑے واضح ثبوت پیش کیے ہیں کہ خدا اس کتاب کو بھیجنے کی رسپانسبلٹی خود تسلیم کرتا ہے، اور وہ اپنی ذات کے بارے میں بات کرنے کے لیے مختلف ضمائر کو استعمال کرتا ہے۔ سچ والا صاحب کا علمی اختلاف اپنی جگہ، اور علمی اختلاف کی میں پرسنلی طور پہ بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور احترام کرتا ہوں، لیکن اسی علمی پس منظر کے اندر میں یہ چاہوں گا کہ اگر سچ والا صاحب یہ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو کے دلائل سے مطمئن ہو جائیں تو اپنے خیالات کے اوپر نظر ثانی کریں۔ آخر میں اس اعتراض یا ایسے اور اعتراضوں کے اوپر قرآن خود بھی گفتگو کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے اوپر ہماری کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم سے ملنے کی جستجو نہیں ہے کہ کوئی اور قرآن ہمارے سامنے لے کر آ جاؤ یا اس کو بدل دو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور جس کسی کو یہ بات اچھی لگی، یہ اس کی دلیل اور اس کی منطق اس کی عقل نے تسلیم کی، تو براہ مہربانی اپنا کمنٹ دیکھ کر ضرور اس چیز سے ہمیں مطلع کیجیے۔ اللہ حافظ۔